بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإلى آخر الآية. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے. اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہے. قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کا کروڑ احسان، رمضان المبارک کا مہینہ اس نے ہمیں نصیب فرمایا. آج کا یہ جمعہ اس بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ ہے، جس میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہیں. والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. رمضان یہ مہینہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امت کے لیے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس کے لیے برکت ہی برکت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے. جب ہم ڈکشنری میں عربک لغت میں دیکھتے ہیں، رمض یرمض کے معنی ہے جلانا. کس چیز کو جلانے والا ہے یہ مہینہ؟ گناہوں کو جلا دینے والا، گناہوں کو ختم کر دینے والا، گناہوں کو میٹ دینے والا، گناہوں کو یمحو کر دینے والا، یہ وہ مہینہ ہے. یقیناً اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کی عظمت اتنی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر اعمال کرے وہ 70 درجے زیادہ اس کی افضلیت ہوں گی۔ کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے برکتیں ہیں، اس کے لیے جنت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا ہے افطاری تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کوئی ایک کھجور کھلا کر چند گھونٹ دودھ کے بھی پلا دے کسی روزہ دار کو، اس کے لیے بھی وہی عظمتیں ہے جو پیٹ بھر کر کھلائے۔ یہ عظمتیں اس مہینے کی ہے، یہ برکتیں ہیں۔ قرآن سن رہے ہیں، قرآن سے وابستگی اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ مہینہ، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، اس کے ترجمے، تشریح، خلاصے بیان کی جا رہے ہیں۔ لیکن کیا قرآن کو صرف سن لینے سے ہی برکت ہم پالیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جس سے قوموں نے ہدایت پائی۔ تو ہدایت کیسے پائی؟ جب اس کا ترجمہ پڑھا، جب اس میں وضاحت پڑھی، جب اس میں تفسیر پڑھی، حکم خداوندی کو پڑھا، بادشاہ کی طرف سے ایک حکم ملا ہے اور ہم اس حکم کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی اور پرسوں ہی ہم نے تراویح میں پڑھا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اسی سے پہلے سورہ آل عمران کی اس سے پہلے کی آیت ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو پائیں گے، کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، وہ زندگی میں بھوت پریت کیسے لگ جاتا، آدمی تھر تھراتے رہتا، اور ایک بھوت پلید لگا ہوا شخص عجیب بجیب بہکا بہکا دکھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ شخص ویسا ہوگا جو سود پر زندگی گزارتا ہوگا، سود کھاتا ہوگا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں جس کو زندگی میں سود کا بھوت لگا ہوا تھا اب وہ خود بھوت کی طرح ہوگا قیامت میں۔ سود کیا ہے؟ کسی کو کوئی پیسے دے کر اس پہ منافع لینا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو، بیچنے کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا، سود کو حرام کیا۔ آج یہ عنوان ہم نے اس لیے منتخب کیا، امت میں کثرت سے یہ عام ہو گئی ایزی منی کہاں سے آئے، میں کہیں ایسے پیسے دے دوں اور پھر بیٹھے بیٹھے مجھ کو منافع ملتے رہے۔ دور جاہلیت میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو برابر ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سود کی طرح ہی تو تجارت ہے، تجارت میں بھی کوئی چیز لو دو تو پیسہ ملتا ہے، اس میں بس اتنا ہے کہ پیسہ دو تو زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ تو مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے ذکر کرتے ہیں تجارت کے اندر آدمی کا اسٹرگل ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، وہ کسی مال کو لاتا ہے، وہ جس سے لاتا ہے اس کا بھی کچھ پروفٹ ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ پروفٹ ہوتا ہے، لانے لے جانے میں، بیچنے میں، خریدنے میں، اس میں محنت درکار ہے۔ تو سود میں اور بیچنے خریدنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ امت میں عام ہو گیا، میں کہیں 1 لاکھ روپے دوں
تو مجھے اس کے اوپر کچھ اضافی رقم 1,500 2,000 3,000 روپے مل جائے. 10 لاکھ دوں تو 30,000 بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے. اتنے پیسے دوں تو اتنے بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، اس تمام معاملات کو لکھنے والا اور اس معاملات پہ گواہ بننے والا سب گناہ میں شامل ہے. اب سود کے لیے اتنی سخت جو منائی کس لیے ہے؟ جب اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، جب اس پر کتب کا مطالعہ کریں گے، جب اس میں کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سود دینے والا جس کو قرض دیتا ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو قرض دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قرض دے دیا، اب قرض خواہ سے وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس سے کس طریقے سے ظلم کر کے لوں. سود کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا تو کمزور ہوتا ہے، لیکن سود کھانے والا جو اپنے قرض سے وصول کرتا ہے، مفسرین بالاتفاق محدثین لکھتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وہ ایک ظالم کی طرح ہوتا ہے، اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے کبھی بھی وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے اور وہ ظالمانہ رویہ کرنے لگتا ہے. اور محدثین ذکر کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب آدمی تجارت کرتا ہے تو لین دین میں، کاروبار میں اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، وہ کبھی کسی کو رعایت بھی کرتا ہے، کبھی کسی کو کم رقم میں بھی پیسے دینے لگتا ہے. خرید و فروختوں میں اور سود میں یہ فرق ہے. سود سے نظام پورا خراب ہوتا ہے، سماج میں خرابی آ جاتی ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا تمام رقم سب خراب ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عنوان اس لیے بھی ہے کہ آج جماعت کی طرف سے اعلان بھی کرنا ہے کہ مسجد کا شب قدر کا تعاون بھی کرے، ماہانہ تعاون کرے. تو کچھ ایسے نظام اللہ کے واسطے ایسی سود کی رقموں سے مہربانی کر کے کوئی افطاری بھی نہ کرائے، ایسی رقمیں کوئی خرچ بھی نہ کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کی رقم ہے، جو اس طریقے سے کمائی ہوئی یا حاصل کی ہوئی رقم ہے، اس سے کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں، کوئی ثواب کی نیت نہیں اس سے. اور جو شخص ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی کریں گے، حدیث کے الفاظ ہے، آقا نے فرمایا ایک کھجور کے برابر اس نے حلال کمائی کی اور اس کو صدقہ کیا، قیامت کے دن اس صدقے کو وہ پہاڑ کی طرح پائیں گا. تو اسی لیے ہم غور کریں، یمحق اللہ الربا، خود اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کے نظام والے کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، خیر خیرات کو بڑھاتا ہے، برکت اس میں دیتا ہے. آدمی کو وقتی طور پہ لگتا کہ میں نے اس پہ اتنے کما لیا میں نے، لیکن اس میں خیر نہیں ہوتا، اس میں برکتیں نہیں ہوتی. آج کا نظام دیکھیے آپ، دن بھر میں اتنے کالز آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لیتے کیا آپ، یہ فنڈ لیتے کیا آپ، وہ فنڈ لیتے کیا آپ، یہ فلاں چیز لیں گے کیا، فلاں چیز دیں گے کیا. یہ نظام چل رہا ہے. آدمی لالچ میں آتا ہے. یہ سب ایک قسم کا جوا بھی ہے، ایک قسم کی شرارت ہے. آج ہر کوئی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، ایڈورٹائز آیا، آدمی نے کلک کیا، فوراً شروع ہو گیا کچھ نہ کچھ، یہ کھیلیے، وہ کھیلیے، فلاں چیز کیجیے. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، مدینہ شریف میں درس لگا ہوا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے، باہر کچھ شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا. تو اب علاقے عرب میں ہاتھی اس جانور سے کوئی واقف نہ تھا، سب لوگ واقف تھے، سب لوگ جانتے تھے، تو گھوڑے، اونٹ، ان جانوروں سے واقف تھے. اب ہاتھی ایک پہاڑ نما جانور جس کے کان بھی بڑے بڑے ہیں، اس کو دیکھا نہیں تھا اہل عرب نے. سب لوگ دیکھنے بھاگنے لگے.
سب اسٹوڈنٹ اٹھ کے چلے گئے، امام مالک کے پاس ایک بچہ بیٹھا رہا۔ امام مالک نے فرمایا تم کیوں نہیں جاتے، کیا تم نے ہاتھی دیکھا ہے؟ تو فرمایا شیخ میرے امام، میں اتنے دور سے اپنے دیہات سے سفر کر کے ہاتھی کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں، میں نے تو آپ کو سنا ہے کہ آپ حدیث کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا علم ہے، اقوال ہے آپ کے پاس، تو وہ گفتگو وہ کلام سننے کے لیے میں دیہات سے آیا ہوں، تو میرا مطمع نظر میرا مقصد حدیث کا علم کا حاصل کرنا، اس لیے میں آپ کے پاس سیکھ رہا ہوں۔ ذکر آتا ہے بعد میں وہ جتنے بھی لوگ اٹھ کے گئے تھے تماشا دیکھنے گئے تھے، بعد میں حدیث لکھنے والے ان کی حدیثیں کم لیتے ہیں، جو امام مالک کے پاس بیٹھ کر درس حاصل کر رہے تھے سب وہ حدیث کو لکھتے تو کہتے وہ بڑے مستند راوی ہے، وہ بڑے ثقہ شاگرد ہے، ان کی حدیثیں بہت مضبوط ہے۔ زمانے جب طالب علمی میں جب مدینے میں ہاتھی بھی آیا تھا وہ اٹھ کر نہیں گئے تھے، امام مالک کے پاس ہی بیٹھے تھے، تو زمانے میں ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اس مثال سے بتانا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اسلام کے ماننے والے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہاتھی آئے گا، سود کا ہاتھی آئے گا، فتنوں کا عجیب عجیب ہاتھی آئیں گے، ہمیں ان ہاتھیوں کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ اپنی عبادت کی طرف ہمیں لگے رہنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نماز میں مشغول رہے، تراویح میں مشغول رہے، عبادات میں مشغول رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ عجیب عجیب قسم کے ہاتھی آئیں گے، ایک ہاتھی اس طریقے کا بھی آئے گا رمضان کے مہینے میں، دن بھر تھکے رہتے ہیں، چلو 8 رکعت ہی پڑھ لیتے، تو آپ کا ذہن اس طرف متنفر نہیں ہونا چاہیے کہ فقہاء علماء اور باقاعدہ اجتماع، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور اس وقت میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، وہ دیکھ رہی کہ صحابہ 20 رکعت پڑھ رہے، تو آپ خوش ہیں۔ تو سہولت اختیار کرنا، سہولت نکالنا، اور اس طریقے سے جو مروجہ نظام ہے اسلام کے اندر، اس کے اندر سوچنا کہ مجھے کہاں سہولت مل جائے، تو ادھر ادھر اپنے ذہن کو غافل نہ کرنا۔ لوگوں میں بڑا چلا ہوا ہے بھئی یہ 2 کر کے کیوں کرنا، 4 رکعت کر کے کیوں نہیں پڑھنا، 10 رکعت کر کے، حرم میں تو ایک امام 10 رکعت پڑھاتے، دوسرے 10 رکعت پڑھاتے، 3 دن تراویح پڑھ لیے تو کیا ہو جائے گا نا، ہم نے شبینہ سن لیا تو ہو جائے گا قرآن سننا۔ تو قرآن سننا عظیم عبادت ہے، اور رمضان مہینے میں قرآن سننا مکمل ایک سنت ہے، اور روزانہ 20 رکعت تراویح عشاء کے بعد پڑھنا وہ ایک الگ سنت ہے۔ آپ نے پورا قرآن شبینے میں سن لیا، ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن روز رات میں تراویح پڑھنا وہ سنت باقی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں برکتیں، عظمتیں ہیں کہ جس طریقے سے ہم نیکی کما سکتے ہیں، 1 کا 70 درجہ ملے گا، اسی طریقے سے کوئی گناہ کرتے تو اتنا بڑا گناہ بھی ہوگا۔ میں اٹھتے بیٹھتے صبح آتے جاتے شام میں دیکھ رہا ہوں مسجد کے اندر موبائل میں مصروف ہے، دن رات گیم کھیل رہے ہیں مسجد میں۔ اللہ ہدایت دے ہم کو۔ یہ موبائل کا فتنہ ایسا ہے اب نمازوں میں بجنے لگا ہے، ہر نماز میں کسی نہ کسی کا موبائل بج رہا ہے، تو کوشش کریں ہم یہ کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، ان چیزوں سے دوری اختیار کرے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اسلاف کی زندگی دیکھیں گے، اللہ والوں کی زندگی دیکھیں گے تو وہ کس طریقے سے ایک ایک لمحے کو اپنے کارآمد بناتے تھے۔ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور قرآن مجید کو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اے لوگو سود سے بچو، اے لوگو ربا سے بچو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع خرید و فروخت میں دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی تجارت جاری ہے، حضرت عمر فاروق خلیفہ ہے لیکن پھر آپ کے معاملات تجارت جاری ہے۔ تو آدمی کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس گاہ میں بیٹھتے ہیں، حدیث جا کر پڑھتے ہیں، دیگر اور بڑے بڑے فقہا وہ حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن تجارت بھی کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے معاملات تھے آپ کے، بڑا نظام چلا کرتا تھا، مال ایکسپورٹ امپورٹ ہوا کرتا تھا. آپ وقت کے فقیہ ہے، وقت کے مجتہد ہے، وقت کے مجدد ہے، وقت کے بڑے امام ہیں آپ. کئی لوگ آپ کے درس میں آتے ہیں لیکن تجارت بھی کر رہے ہیں آپ. تو ہم غور کریں، تجارت میں اللہ نے برکت دی ہے. تو ہم ایسا کوئی نظام سوچے کہ مجھے کہیں سے بڑی بنائی رقم مل جائے، اور یہ تو مشکل ہے. نبی پاک کی زندگی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف تجارت، آپ نے سفر کیا تجارت کا، تیل وغیرہ آپ نے جو ساتھ میں لے گئے اور وہاں فروخت کیا آپ نے. تو نبی کی زندگی تو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. رسول اللہ کی ہم اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوں گی. ہمارے لیے آئیڈیل قرآن نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، اس کی زندگی کامیاب ہے. آپ یہ غور کریں، آپ سورہ احزاب آخری رکوع ہے 22 سپارے کی، سورہ احزاب کی 22 سپارے میں جو آخری رکوع ہے، رسول اللہ کی اطاعت پر کامیابی ہے. ہم نے کامیابی کا نظریہ بنایا ہے دنیا میں وہ کون ہے جس کے پاس کتنے سیار ہے، کتنی پراپرٹیز ہے اس کے پاس، اس نے پیسے کو ڈبل کیسے کیا 2 مہینے میں، 1 سال میں اس کا پیسہ ڈبل کیسا ہوا. ہمارے چرچوں میں یہی ہے. کیسے اس کے پاس اتنے پیسے بڑھ گئے، کون سے فنڈ میں اس نے انویسٹ کیا، کون سے شیئر بازار میں اس نے لگایا. اتنی حیرت ہوتی ہے. 2 لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے اور موبائل میں کنٹینیو ہیں. بولا کیا بات کر رہے بھائی آپ؟ تو کہا بولے وہ شیئر مارکیٹ دیکھ رہے. بولا بھائی اکثر آپ کو دیکھتا تھا. کہا وہی دیکھتے رہتے ہیں مولانا، کیا اتر رہا کیا چڑھ رہا ہے کہ نہیں. اسے بہت پیسے آتے، بولے بہت کماتا آدمی. اچھا، شیئر مارکیٹ میں کچھ شیئرز حلال بھی ہے، اس میں شریعت نے اجازت بھی دی ہے حلال پروڈکٹ میں لگائیے اور کمائیے، تو آدمی پارٹنر بنتا ہے اس میں. آدمی جب پارٹنر بن کر کام کرے تو وہ کمائی حلال ہے، اس لیے کہ وہ مشترکہ کمائی ہوتی ہے. لیکن کہاں میں تھوڑا لگاؤں اور کچھ میں رمی کھیل لوں اور میں فلاں کھیل لوں اور میں کوئی نمبر لگا دوں تو مجھے ایسا کچھ بڑا اماؤنٹ مل جائے، بڑی رقم مل جائے، تو یہ کس لیے؟ جو آدمی کم کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے اس کے لیے سکون ہوتا ہے. یا زیادہ کمائے اور حلال طریقے سے کمائے اور خرچ بھی کرے تو پھر اس کے لیے عظمت ہے. اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جنہوں نے دولت خوب کمائی لیکن خرچ نہیں کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اٹھا کے رکھا، جمع کر کے رکھا. 98 ہے تو 100 کب ہو جائے، 100 ہے تو 200 کب ہو جائے، 1 ہے تو 2 کب ہو جائے، 2 ہے تو 10 کب ہو جائے، اس میں لگا رہتا ہے اور بڑی بخالت کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ مال اس کے لیے گلے کا پھندا بن جائے گا، طوق بن جائے گا قیامت کے دن. مفسرین لکھتے ہیں زہریلا سانپ بن جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سب اللہ کی میراث ہے. جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے. تو ہم تو ایسا کرتے 1 لاکھ میں 250 روپے دینے، 250 روپے زکوٰۃ دینا، 2500 روپے 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ دینا، 2500 روپے کم ہو جائیں گے میرے. لیکن یہ نہیں غور کر رہے کہ وہ لاکھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، سب نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس بقیہ چیزیں وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ اپنے ذمہ کرم میں اسے لے لیتا ہے. تو قرآن پاک میں یہ واضح طور پر اشارات ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے یہ سیدھی راہ چلنے کا طریقہ ہے. ہم کوشش کریں کہ جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کریں. قرآن ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے.
تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے نظام میں لگائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم، انہیں بھی راغب کرے عبادات کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں، جن کے بچے قرآن، یہ محلے کے بچے ہیں۔ روشن مسجد مکتب کے حفظ کلاس کا میں نے امتحان لیا، دل خوش ہو گیا، مجھے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ شاید میرا وزن بڑھ گیا ہو۔ یہ محلے کے بچے، بازو کی سوسائٹی کے، پڑوس کی سوسائٹی کے، ادھر ادھر کے رہنے والے بچے اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے، قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو اسکول پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو مکتب میں آ کر 2.5 گھنٹہ وہ قرآن یاد بھی کرتے ہیں۔ کسی کے 3 پارے ہو گئے، کسی کے 5 پارے ہو گئے۔ الحمدللہ 2 ایسے بچے جن کے 10 پارے ہو چکے ہیں، اسی مکتب میں اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں حفظ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ایگزام دے رہے ہیں تو وقت کم دے رہے ہیں مکتب میں، جیسے ان کے 10th کے ایگزام ہو جائیں گے، 9th کے ایگزام ہو جائیں گے، پھر سے وہ ماشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اور گزشتہ سال تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تراویح بھی سنائی ان بچوں نے، اور انشاءاللہ یہ سال بھی وہ آخر عشرے میں انشاءاللہ راتوں میں قرآن سنائیں گے۔ تو کتنا عظیم سرمایہ ہے یہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اگر بندہ چلا بھی گیا اور اولاد بعد میں قرآن پڑھتے رہی، اس کی نیکیاں بڑھتے رہیں گی۔ جبکہ نیکیوں بڑھنے کا معاملہ کب ہے کہ بندہ خود جو کرے کمائے، اس کے حق میں نیکی ہوں گی، اور چلا گیا دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ بڑا نیکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں خوب خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس عنوان کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روشن مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بہت ساری سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، کئی اور سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں۔ مسجد کا حق ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم دیں۔ اس مسجد میں 12 مہینوں کا کچھ ماہانہ ممبرشپ ہوتی ہے، وہ بھی ضرور بضرور ادا کرے۔ شب قدر کا تعاون ہوتا ہے، ضرور بضرور۔ گرمی ہے، وصول کرنے والے گرمی میں آپ کے پاس آئیں گے تو بہتر ہے آپ خود لا کر جمع کر دیں۔ جو بھی رقم طے کی گئی ہے، شیخ صاحب، مشائخ صاحب انشاءاللہ بتائیں گے، مظفر بھائی بتائیں گے، ضرور بضرور آپ وہ اپنی رقمیں سب سے پہلے میں انشاءاللہ میں جمع کر دیتا ہوں، میں جمع کر دوں گا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی رقمیں جمع کر دیں تاکہ گرمی میں دھوپ میں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لٹانے والا، خیر خیرات کرنے والا بنائے۔ مینار کا کام جاری ہے، مینار کے کام میں بھی حصہ لے جناب، اور اسی طریقے سے جو خرچہ کرے گا اس کے لیے اتنا عظیم سرمایہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔ ادب سے عزیز و مدام بھیجو نبی پر درود و سلام، سلام علیکہ، سلام سلام، سلام علیکہ، سلام سلام۔ خدا نے تمہیں نور والا کیا، تمہیں نور سے اپنے پیدا کیا، تمہیں راز کن کا اشارہ کیا، جو کرنا تھا سب کچھ وہ کر ہی دیا۔ سمجھ سے ہے والا تمہارا مقام، بھیجو نبی پر درود و من علیکہ، سلام سلام، سلام علیکہ، سلام سلام۔ وہ نوری بدن نور والا نبی، وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی، حلیمہ کی گودی کا پالا نبی، غریبوں
یتیموں کا مولا نبی، نبی کی ہے دنیا، نبی کا نظام، بھیجو نبی پر درود و سلام، سلام علیکہ، سلام، سلام علیکہ، سلام سلام۔ خدا کی خدائی کا جلوہ ہو تم، زمانے کے والی ہو، داتا ہو تم، غریبوں کے بے کس کے ملجا ہو تم، حقیقت میں دنیا کے مولا ہو تم، تمہارے ہے قبضے میں سارا نظام، بھیجو نبی پر درود و سلام، سلام علیکہ، سلام سلام، سلام علیکہ، سلام سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔